آپ نے جو اوتھ لیا ہے انصاف کا نا، اس کی توہین ہے. لیکن اگر آپ اس کو توہین نہیں سمجھتے ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے آپ اپنے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا ایک سوال گوادر پہ آتا ہے. گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بہت ڈنڈورا بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے تھرو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈیموگرافک چینج بھی ہو رہا ہے. باہر سے لوگوں کو لا کے ادھر سیٹل کیا جا رہا ہے، وہ زمینیں خرید رہے ہیں اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گوادر کی ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش، آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی کالونیل طرز پر بلوچستان کو رول کرنے کا سب سے بڑا یہی طریقہ کار ہے، جس میں سی پیک جو شاید اس ریجن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جو شاید ورلڈ آرڈر کو چینج کر سکتا ہے. اس ورلڈ آرڈر کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے گوادر میں جو لوگ آباد تھے ان کو زبردستی فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زمینوں کو چھوڑ دیں، اور زمینوں سے زیادہ وہ اپنے روزگار کو چھوڑ سکیں. دیکھیے بلوچستان میں دو ہی چیزیں ہیں جو روزگار ہے، اور افسوس ہوتا ہے مجھے اس اسٹیٹ پر. ایک بارڈر ٹریڈ ہے اور ایک مائی گیری ہے. تو بارڈر ٹریڈ کو یہ لوگ روک لیتے ہیں، بارڈریں بند کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جو مائی گیر ہے ان کا روزگار بھی انہوں نے ختم کیا. جیسے آبویس فیکٹ بلوچستان میں انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے. فوجی آپریشن اتنی جگہوں پر ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے مجبوری میں اپنے گھر اپنی زمینیں چھوڑ دی. وہ مہاجرین کے طور پر پورے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور آج گوادر میں یہی صورتحال ہے. سی پیک روٹ جب بنا، ہر راستے میں جہاں سے یہ گیا وہاں انہوں نے گھر جلائے، لوگوں کو اٹھایا، جبری گمشدگیاں کی اگینسٹ آور ول. یہ ہوتی ہے کہ نیٹیوز کی ول کو، انڈیجینس پیپلز کے ول کو کبھی کنسیڈر نہیں کیا گیا. سودے یہاں ہوتے ہیں اسلام آباد میں، انہی ایوانوں میں ہوتے ہیں. ہماری زمین کا سودا، ہمارے وسائل کا سودا، ہمارے لوگوں کی قتل و غارت کا سودا. جنوبی ایشیا کے ترقی پسند عوام ہے، وہ آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس جدوجہد میں؟ یہی اس جدوجہد میں یہ مدد کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارے تھاٹس کنٹرول ہو چکے ہیں. ہم وہی دیکھتے ہیں جو میڈیا میں دکھانا چاہتی ہے. بلوچستان میں اس سے زیادہ جبر ہو رہا ہے، لیکن ہماری آواز کہیں پہنچتی نہیں ہے. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد بھی یہ شاید ایک غبار ہے، ایک ہائپ ہے جو کریٹ ہو چکا ہے، لیکن ہم اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد بھی ساؤتھ ایشیا یا جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ ہماری موومنٹ کا ساتھ دیں، اسپیسیفکلی اگینسٹ بلوچ جینوسائڈ. وہ اپنی آواز بلند کرے اور پاکستان کے کو کمپائل کرے کہ پاکستان لیٹرز لکھے، جو مدد وہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے. ڈیمانسٹریشنز کریں، ہمارے سولیڈیرٹی کے لیے ڈیمانسٹریشنز کریں، UN کو خط لکھیں، اور جو انفورسڈ ڈسپیرنس ہیں ان کے روکنے کے لیے وہ ایک پریکٹیکلی آئیں. ہمیں پریکٹیکل سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کنڈیمنیشن بھی نہیں مل رہی ہے. لوگ کنڈیم بھی نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یا شاید علم ہے وہ پریکٹیکلی آ ہی نہیں رہے ہیں اور کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں. جیسے افسوس ہوتا ہے، لاشیں تو ہماری بھی گرتی ہے اور ہمارے لاشوں میں کیا خون نہیں ہے؟ جو خون بہہ رہا ہے کیا وہ نوجوان بچوں کی لاشیں ہم اٹھاتے ہیں؟ ایک بلوچستان جیسے جنگ زدہ علاقے میں کسی بچے کا نوجوان ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. تو جو نوجوانی عمر میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ بچ گیا کیسے اس جبر کے ماحول میں. اور ماؤں کے اتنے عزیز بچے جو ہیں نا اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں. یہ صرف اس خاندان کا ٹراما نہیں ہوتا ہے، جس جگہ وہ لاش پھینکی جاتی ہے تمام لوگوں کا ٹراما ہوتا ہے. وی لیو ایز ٹوگیدر، ہماری لیونگ ہی ایز اے سوشل ہے. یہاں پہ ایک شخص کی اگر لاش گرتی ہے تو ہونا چاہیے، سب کو پریشان ہونا چاہیے، سب کو اس پر سوچنا چاہیے، سب کو اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. انسانی زندگیوں کا ضائع ہونا ایک معمولی بات نہیں ہے جس کو ایک معمولی بات بنا دی گئی ہے ہمارے لیے. گلوبل اسٹیٹس نے بنائی ہیں، امپیرلسٹ نے بنائی ہیں، اور اس طرح کی قوتوں نے بنائی ہیں جہاں پر جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، جو قتل غارت ہو رہا ہے، ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. I guess I just wanted to know, what's women's role in sustaining this occupation? What do you see your role in kind of teaching other women how to take on leadership roles? In my story, when I was a child, it was my father who first of all said to me that you will have to be a political worker.
after school I will enroll you in a student organization, you have to do politics. So they discuss with us, and my father used to arrange a circle, a study circle with my aunts, all of the females, and he used to discuss the Balochistan issue, the international issues, the political issues. So it's very usual for us now. Okay. We are, and apart from leadership, as I have started my political career as a student activism, and from that point we as women, we said that it's not that if a woman wants to be recognized as a human, like the feminists, like the equality rights, then you have to take participation in the social change, main social change. If there is a national movement, you have to participate in that. You are not weaker than others. If you participate in that national movement, then they will consider you. The society, what we are struggling, or the land, or what we are struggling, we imagined is as a women's society. There is one change that is an ultimate change, but there are other things that have been changing, like educating women, empowering them, motivating them, then come and join our struggle. And there are multiple issues. I agree that some of our comrades have not allowed to do politics, some of our comrades have not allowed to get education, but we are going to fix them. There is a community level circle where we support each other, and also like women, there is one thing, when we were in student activism, we participated, but we were like the common workers. And then there was two specific spots for the organizing body. One is like the vice chairman or vice president, and the third one is information secretary. Yeah. I was saying, what? This is fixed quota? Why a woman can't be a president? Yeah. Why she can't be a general secretary? So we changed that. Yes. We changed that. We said no, we will. And I think the men there supported us. While I was not there, while I was not doing politics, I've been they won't support us. But women have to show the leadership qualities. Like, you have to participate. If there are men are why have been abducting, because they are the political workers. They have been participated in this revolution's change, and you are not participating. Right. What you are doing at a home, a housewife. You even don't know about what's occurring in the world, what's occurring in your neighborhood. You have to change this first of all. Yeah. So that's why I say when this leftists of Pakistan came to Balochistan across 5 years ago at the Aurat-led march, Akdo, and what they say that march. So they came in Balochistan and they say, yes, we will organize something. I said that, what did you know about Balochistan? What did you know the problems of Baloch women? Baloch women is not like this, that the very famous slogan of this Aurat-led march, that my jism, my body, my decision. It's not like this. In every region you have to study first of all the population, that what they are suffering, what are their main issues. So our feminism is different from all of the world. We are the direct victims of state oppressions. Thousands of families, wives, they've lost their beloved. They don't know what to do in life. Half widows. You have to consider this issue first of all. There are honor killings sponsored by state. You have to consider this. You have to do practical work for this. Our women there have no right to education. First of all, you have to educate her that you are also a human. You don't need to take others to take your decision that I will go to get education, this is my right. So it's little bit different. But I think so, as I know, that if you want others to listen you, then please don't bargaining that I'm weak, I'm women, yes, this is happening to me. No. You have to come in the leading position and participate in the biggest change of society, like the national movement. Without considering it, there is no way.
can't change anything. It's obvious that when you're weak, they say, oh, they can sympathize with you, but they won't solve your problem. It's common.